اس نے جانا ہے، دنیا میں جو شخص آیا اس نے جانا ہے۔ موت امتی پر بھی آنی ہے، نبی پر بھی آنی ہے۔ کل من علیہا فان، ہر کسی نے جانا ہے۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر کسی نے جانا ہے۔ توجہ رکھنا، ہر کسی نے جانا ہے۔ انک میت و انہم، ہر کسی نے جانا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر کسی نے، بولتے جاؤ نا، اللہ توفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضی علیہا الموت، ہر کسی نے موت مان لے کہ نہیں مان لے؟ اب بات سمجھتے رہنا، ہر کسی نے دنیا سے جانا ہے۔ موت کا ہر شخص قائل ہے، مسلمان بھی اور کافر بھی۔ دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں جو موت کا قائل نہ ہو۔ فرق کیا ہے؟ موت کا ایک معنی کافر کرتا ہے، موت کا ایک معنی مسلمان کرتا ہے۔ کافر سے مراد ہندو، سکھ، دہریہ، کمیونسٹ۔ میں اس لیے وضاحت کر رہا ہوں کہ میرے بارے میں جھوٹ نہ پھیلانا کہ اس نے فلاں بندے کو کافر کر۔ میں کہہ رہا ہوں کہ موت کا معنی مسلمان بھی کرتا ہے اور موت کا معنی کافر بھی کرتا ہے۔ کافر کے ہاں موت کا معنی ہے فلاں بندہ مر گیا، ختم ہو گیا۔ مسلمان کے ہاں موت کا معنی ہے فلاں بندہ فوت ہو گیا اور منتقل ہو گیا۔ میں اس کو پنجابی کی زبان میں سمجھاتا ہوں، کافر کے ہاں مر گیا، مک گیا۔ مسلمان کے ہاں مر گیا اور ٹر گیا۔ مر کے مک جانا اور ہے اور مر کے ٹر جانا اور ہے۔ کافر کے ہاں موت کا معنی اختتام زندگی، مسلمان کے ہاں موت کا معنی انتقال زندگی۔ توجہ رکھنا، انتقال۔ آپ کوئی مسجد بھی دیکھ لیں، سرگودا سے ہزارہ تک، ہر مسجد میں ایک اعلان ہوتا ہے، فلاں بندہ انتقال کر گیا، وصال پا گیا، دار فانی سے دار حقیقی کی طرف کوچ کر گیا، آپ ان کے جنازے میں آؤ اور ثواب داران حاصل کرو۔ آج تک کسی مسجد میں آپ نے اعلان سنا کہ فلاں بندہ مر گیا ہے، وہ ختم ہو گیا ہے، مک گیا ہے، اس کے جنازہ پڑھ لو؟ کبھی سنا؟ اعلان کیا ہے؟ انتقال ہو گیا ہے، وصال ہو گیا ہے، قضاء الہی سے وفات پا گئے ہیں اور دار فانی سے دار آخرت کی طرف دار کوچ کر گئے ہیں۔ یہی اعلان ہوتے ہیں نا، اور یہ اعلان ہماری نہیں، ہر مسجد میں یہ اعلان ہے، اس کے علاوہ کوئی اعلان نہیں ہے۔ تو مسلمان کے ہاں موت کا معنی، بولو، مسلمان کے ہاں موت کا معنی انتقالی زندگی اور کافر کے ہاں موت کا معنی اختتام زندگی۔ اب آپ کو محسوس ہو رہا ہے نا کہ جب بیان دیر سے شروع کرے تو سمجھنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ میری بات آپ کو نہیں سمجھ آنی، جب دو بیان ہو جائیں، نظمیں ہو جائیں، بندہ تھکنا شروع ہو جائے، پھر علمی بیان سمجھنے بڑے مشکل ہو جاتے ہیں۔ میں علمی گفتگو کرتا ہوں، میری مجبوری ہے، آپ میرا پورا بیان نوٹ کریں، ایک ایک جملے پہ آپ دلیل سنیں گے۔ آپ میرا جملہ نہیں تقریر میں سنا سکتے کہ جس کو میں بغیر دلیل کے آپ خدمت میں عرض کروں۔ اور یہ بات سمجھانے کے لیے شاعر مشرق علامہ اقبال نے فرمایا، غافل نے سمجھا ہے موت کو اختتام زندگی۔ غافل سے مراد کافر۔ غافل نے سمجھا ہے موت کو اختتام زندگی ہے یہ، توجہ رکھنا، غافل نے سمجھا ہے موت کو اختتام زندگی ہے یہ، شام زندگی صبح دوام زندگی۔ غافل نے سمجھا ہے موت کو اختتام زندگی ہے یہ، شام زندگی صبح دوام زندگی۔ دنیا کی زندگی کی شام ہے اور بعد والی زندگی کی صبح ہے، اختتام نہیں ہے، انتقال ہے۔ مولویت کی زبان میں کہتے ہیں کہ موت کے بعد کی زندگی دنیا کا تتمہ ہے، آخر زندگی کا مقدمہ ہے۔ یہ میں درمیان میں بات اس لیے کہتے رہتا ہوں تاکہ یہ پروپیگنڈا ختم ہو، اسے کتابیں نہیں پڑھی، یہ اس کو آتی نہیں۔ تو موت کے سب قائل ہیں یا نہیں؟ مسلمان بھی اور، لیکن موت کے معنی میں فرق ہو گیا۔ ایک بات سمجھ آ گئی؟ نہ سمجھے آپ نے کہنا نہیں سمجھ آئی، میں یہ نہیں کہہ رہا آپ مانتے ہیں کہ نہیں، میں کہتا ہوں سمجھتے ہیں کہ نہیں۔ داعی اور مبلغ کے ذمے منوانا نہیں ہے، سمجھانا ہے، اور میں سمجھانے میں کمی نہیں چھوڑوں گا۔ منوانا چونکہ میرا کام ہی نہیں، اس لیے میں منوانے کی کوشش بھی نہیں کروں گا۔
جو میرا کام ہے میں وہ کروں نا. آپ مانتے ہیں آپ کی مرضی, نہیں مانتے آپ کی مرضی.